حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ اس رات متبرک کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں شب کی 4 رکعت نماز 2 رکعت سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار تلاوت کر کے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بعد السلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نمازی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بعد نماز درود السلام اور استغفار کثرت سے کریں۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے بجا لائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھا جائے اور 70 دفعہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز اور اعمال قبر کے عذاب سے نجات کے لیے افضل ترین درجہ رکھتی ہے۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے اور سلام پھیر کر 70 مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ 19ویں کی شب کو 4 رکعت نماز حسب معمول 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نشرح تلاوت کریں۔ یہ نماز واسطے کامل ایمان کے بہت فضیلت کی حامل ہے، اس لیے اس نماز میں خصوصاً خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ علاوہ ازیں قرآنی سورتوں کی تلاوت بھی کی جائے، جن میں 25 کی شب کو سورہ فاتحہ، 27 کو سورہ حامیم اور سورہ ملک اور 19ویں کی شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ تلاوت کرنا فراوانی رزق کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکونت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رکت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے حسب معمول ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات میں معمول سے زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک وجدان کی سی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی
آخری 10 تک راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا امر خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زمان میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبیدہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔